حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ دیکھیں، کتنا سخت وقت تھا ان کے لیے، پوری قوم ایک طرف اور نمرود جیسا بادشاہ اس نظام کو چلا رہا تھا، اور وہ خود اس میں معبود بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایسے بادشاہ سے مطلق العنان سے ٹکر لینا اور پھر ہر ایک کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑا ہونا، یہ اللہ کے نبی کی شان ہو سکتی ہے۔ کیا استقامت تھی، اس لیے تفصیل سے قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا، اور کئی جگہوں پر اس کے مختلف حوالے دیے گئے۔ یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ یہ کیا تم نے تماثیل بنا رکھی ہیں، یعنی بت، تمثالیں، مجسمے، اور تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہو ان کی عبادت کے لیے۔ انتم لا عاکفون، عاکفون کا مطلب ہے اعتکاف کر کے بیٹھنے والے، اور جو آپ بیٹھیں گے نا یہاں مسجدوں کے اندر تو یہ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اور وہ جو بیٹھتے تھے وہ اپنے بتوں کے آس پاس بیٹھتے تھے تاکہ ان بتوں کی عبادت پوجا کریں، ان کو راضی کریں۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، نبی کی زبان بالکل صاف ہوتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ، بالکل دو ٹوک انداز میں اللہ کا نبی سمجھانے آتا ہے، اس لیے صاف صاف فرمایا کہ تم اور تمہارے آبا سب کھلی گمراہی میں۔ حجت پوری کرنی ہوتی ہے نا، اگر ذرا سا بھی زبان میں لڑکھڑاہٹ ہوگی یا کوئی ایسی کوئی نرم سی بات کریں گے اور تعویل والی بات، تو پھر حجت پوری نہیں ہوگی، اور سمجھانے میں ان کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، اور پھر وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں اللہ ہم نے تو اس سے یہ سمجھا تھا۔ اس لیے کوئی دوسری بات سمجھ میں آتی نہیں اس کے علاوہ جو اللہ کا نبی سمجھاتا ہے۔ فرمایا تم اور تمہارے آبا سب کھلی گمراہی میں۔ قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم تم یہ بات جو کر رہے ہو یہ کوئی صحیح بات کر رہے ہو یا ایسے کھیل کود کر رہے ہو، کہیں تم ہمارے ساتھ دل لگی تو نہیں کر رہے ہو؟ تو واقعی سنجیدہ ہو اپنے اس معاملے میں، یعنی ان کے دیکھا بہت بڑی بات کر رہا ہے ابراہیم کہ ہمیں، ہمارے بابا کو، ہم کو سب کو گمراہ کہہ دیا۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، اب اور واضح کیا اور کہا تمہارا رب صرف ایک ہے اور وہ زمینوں آسمانوں کا رب ہے، وہی رب ہے تمہارا، الذی فطرہن، جس نے زمین آسمان بنایا۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ دلیل ہمیشہ قائم رہے گی۔ لاؤ کسی معبود کو جو زمین بنا کے دکھائے، لاؤ کسی کو جو آسمان بنا کے دکھائے۔ آج سائنس جتنی چاہے ترقی کر لے، لائے کوئی ایسی زمین بنا کے، لائے کوئی ایسا آسمان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی کائنات، اس میں بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ کس نے بنایا یہ سب کو؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود اس پر گواہ ہوں کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، اور نبی سے بڑھ کے کون گواہ ہو سکتا ہے؟ اور نبی کو اللہ پہلے ہی ذہن و یقین کی ایسی کیفیت سے لبریز کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ذرا بھی شک، تردد اور اضمحلال پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ہیزیٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، وہ پورے حق الیقین کے مرتبے پر ہوتا ہے۔ علم کے 3 مرتبے ہیں جناب، ایک علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عین الیقین یعنی مشاہدے سے بھی آگے گزار کے حق الیقین کے مرتبوں پہ فائز کر دیتا ہے، اور اس میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے اعلیٰ درجہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو میں نے پہلے بتایا کہ حضور کو معراج میں کہاں تک لے جا کے دکھایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو اس زمین و آسمان کے پیچھے سارے چھپے ہوئے راز دکھا دیے۔ یہ جو باطنی حکومت کا ہمارا نظام، یہ ہم نے ابراہیم کو سب دکھایا، تو یہ ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمانا ہے میں اس پر گواہ ہوں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور دیکھنا میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ اب کیا کرتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے آہستہ سے کہی ہوگی۔ بعد اس کے کہ جب تم جاؤ گے نا یہاں سے اپنے میلے ٹھیلوں میں، تو پھر میں یہ کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، انہوں نے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف لوٹے پھر۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا سارے خدا ہوندے پڑے ہوئے، سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے، کہ تباہی کہاں سے آ گئی خداؤں کے پاس۔
اور کس نے ان کو یہ برباد کر کے رکھ دیا، خداؤں کی بربادی کا مرثیہ پڑھ رہے تھے. یہ ہے دیکھیے حال. یہی کچھ ان کو بتانا تھا کہ تم کس کو خدا بنا کے بیٹھے ہو جس کا حال یہ کہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا، انہ لمن الظالمین، کہنے لگے بڑا ظالم آدمی ہے وہ جس نے یہ سب کچھ کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی. قالوا سمعنا فتى، پھر کہنے لگے بھائی ایک ہی شخص ہے، ایک جوان جس کو ہم نے سنا، یذکرہم، وہ کچھ اچھا ذکر نہیں کرتا ہے ان بتوں کا. یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس، کہنے لگے اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، اب سب کے سامنے پیش کرو، لعلہم یشہدون، تاکہ سب پھر دیکھیں. قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم. اب حضرت ابراہیم اکیلے کھڑے ہوئے، کوئی ساتھ نہیں ہے. وہ جو آزر تھا نا آپ کا چچا، جس کو باپ کہا گیا، باپ کی جگہ آ جاتا ہے چچا، جب والد اصل نہیں ہوتے تو چچا باپ بن جاتا، اس لیے اس کو باپ کہا گیا، لیکن تھا وہ چچا. اور وہ سب سے بڑا ان کا مذہبی پروہت تھا، وہ بت سارے بنا کے وہی دیتا تھا. تو وہ بھی خلاف، سب خلاف، باہر بھی سب خلاف، دربار لگا ہوا، ابراہیم صاحب اکیلے کھڑے ہیں. اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا تم نے کیا ابراہیم یہ سب؟ قال بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو نا، اس نے کیا ہوگا، اسی لیے اس کو چھوڑا تھا، تو اس سے پوچھو. ہذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں. تو فرجعوا الی انفسہم، اب جو یہ بات آپ نے فرمائی تو وہ تو بڑے شرمندہ سے ہو گئے، ایک دم سٹپٹا گئے. پھر اپنے ہی دل میں اندر جو ہے نا وہ جھانکنے لگے اور غور کرنے لگے، پلٹ کے. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور آپس میں کہنے لگے بھائی تم لوگ بڑے ظالم ہو. پھنس گئے سارے کے سارے. اب کیا جواب دیں اپنے خداؤں کے بارے میں؟ اب یا تو یہ بات آ گئی کہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو بھائی، یہ بڑا والا سب کا محافظ، سب کا تمہارے وہ ہے، تم بھی اسی سے لو لگا کے رکھتے ہو تو اسی سے پوچھ لو. تو منو کیسو والا رو سے، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے نا. جب آدمی سمجھنا نہ چاہے اور ہدایت قبول نہ کرے تو پھر عقل الٹی چلتی ہے. وہی ہوا، پھر وہ پلٹ گئے اپنی گمراہی پر. یہ تو دنیا میں حق تو واضح ہو جاتا ہے لیکن آدمی پھر اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، تو وہ پلٹ کے وہیں جاتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. تو وہ سب پلٹ گئے. فرمایا وہ اپنے سروں پہ پلٹ گئے اپنی گمراہی پر. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہنے لگے اے ابراہیم تم تو جانتے ہو نا کہ یہ بول نہیں سکتے، تو کیسے پوچھے؟ قال، اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور آپ نے آخری الفاظ ادا فرمائے اپنے خطبے کے اور اپنے حجت کے. فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ارے کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جو نہ نفع دے سکتے ہیں کسی چیز کا، نہ نقصان پہنچا سکتے. دیکھیں یہ جو انداز ہے نا، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ سب بت پرستوں کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ اس شرک کے تناظر میں ہے جو کیا جاتا ہے، جو اصل شرک ہے. لوگوں نے ان جملوں کو، ان باتوں کو اٹھا کے اولیاء اللہ پہ جذبہ کر دیا. حالانکہ یہاں کون سی بت پرستی ہو رہی ہے اور یہاں کون سا کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے؟ یہاں تو لوگ وسیلے کے طور پہ، برکت کے طور پہ ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں. اتنا سا معاملہ ہے اور اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں ہر ایک کو. تو یہ اٹھا کے لوگ اب اس کو تو چھوڑ دیا جو اصل اس کا پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ ہے آیتوں کا، سارا اٹھا کے یہاں چسپا کر دیتے ہیں. جی دیکھیے یہ شرک ہو رہا ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے، اور دیکھیے یہ لوگ بھی ایسے لوگوں کو پکارتے. بھائی پکارنا اور ہوتا ہے، پوجنا اور ہوتا ہے. یہ کفار مشرکین جو پکارتے تھے تو یہ پوجتے تھے. اب قرآن میں کہیں پکارنے کا لفظ آیا ہے، کبھی پوجنے کا ہی لفظ آیا ہے، جیسے یہاں تعبدون فرمایا، کہیں تدعون فرمایا، یعنی پکارنا. تو بات وہ ایک ہی ہے، وہ پوجا ہی ہے. اور رہ گیا یہاں کسی کا اللہ کے نیک بندے کی کبھی دہائی دے دینا، پکار لینا، جیسے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینا، تو اس کو بھلا پوجا سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ یہ پوجا کہاں سے ہو گئی؟ یہ اور چیز ہے. اور میں 1000 مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں، اس لیے تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور وہ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، اور فوراً اس بات کا فرق کر لیں کہ یہ مکسنگ کی جاتی ہے. اصل میں پکارنے کے لفظ کو پوجا پاٹ کے معنی میں لے لیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. پکارنا ہر جگہ پوجا پاٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت ہے اور معبود سمجھ کے صرف اسی کو پکارا جاتا ہے. بس معبود سمجھ کے جب بھی پکاریں گے اس کو پکاریں. اس کے علاوہ بچہ اپنی ماں کو پکارے گا تو ماں ہی سمجھے گا،
کوئی اگر محکوم حاکم کو پکارے گا تو اس کو اپنا حاکم سمجھ کے پکارے گا، کوئی اگر غریب فقیر مسکین کسی امیر کو پکارے گا کرنی کو تو اسی حیثیت سے پکارے گا. تو یہ تھوڑی ایک معبود ہو جائیں گے سارے کے سارے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اف لکم، افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اس سب پر افسوس، تف ہے تم پر. یہ افسوس کے لیے کہا. اف یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بہت استعمال کرتے اف. یہی وہ لفظ ہے جو ماں باپ کے لیے منع کیا کہنے سے. فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اپنے ماں باپ کو اف نہ کہنا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کسی کی انسلٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر ان کی انسلٹ کرنی مقصود تھی. فرمایا اف لکم، افسوس ہے تم پر. اور فلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو. قالوا حرقوہ، پھر وہ آ گئے جبر پر. اب کھلا ظلم شروع ہو گیا. اب اللہ کے پیغمبر کی آزمائش یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اور خدا کا نبی جو ہے وہ اس قسم کی باتوں سے ڈرتا نہیں ہے، نہ رکتا ہے. اس کو عزیمت پر چلنا ہوتا ہے. آپ کی اور میری راہ میں اگر ایسا وقت آ جائے تو شریعت اجازت دیتی ہے رخصت پر جانے کی، یعنی خاموش ہونے کی اجازت دیتی ہے شریعت، اور اپنے آپ کو بچانے کی اجازت دیتی ہے شریعت. یہ فرض نہیں کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی ہے کہ شریعت ہم پہ، عام لوگوں پہ فرض نہیں کرتی کہ وہ اپنا سر کٹوا کے بیٹھ جائے اور ہر صورت میں بھیڑ جائے اور لڑ جائے. ہاں اگر کوئی یہ ہمت کر لے اور واقعی حق کے لیے کھڑا ہو جائے اور جان کی بازی لگا دے تو وہ مجاہد اعظم ہے، وہ بہت بڑا مجاہد ہے. پھر وہ الگ بات ہے کہ وہ عزیمت کے راستے پہ چلا گیا اور اس نے اپنی جان کی اور مال کی پرواہ نہیں. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن انبیاء کے لیے رخصت بالکل نہیں، نبیوں کے لیے نہیں ہے. نبیوں کے لیے صرف عزیمت ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا حرقوہ، اس کو زندہ جلاؤ. اللہ کے خلیل کو زندہ جلانے کا آرڈر جاری ہو گیا. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو. بس جی انہوں نے بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا، اور اس میں سیدنا خلیل علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو جب آپ اس میں پہنچے تو اس سے پہلے ہی آگ کے خالق و مالک کا حکم آ گیا. ابھی آگ اپنا کام شروع کرنے والی تھی کہ اس سے پہلے آرڈر آ گیا. فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار یہ میرا خلیل ہے، اس کو آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، اس پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، بالکل ایک بال بھی اس کا نہیں جلے گا. آگ گلے گلزار ہو گئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ حالت میں اس میں بیٹھے رہے. فرشتے پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد آپ ایسے ہی صحیح سلامت واپس آ گئے. تو ان لوگ تو آسانی خطا ہو گئے، حیران پریشان ہو گئے سارے لوگ، یہ کیا ہوا. بہرحال پھر انہوں نے اور سختیاں کی آپ پر دیکھی. پھر اتنے سخت ہو گئے تھے دل کے، پھر بھی مان للہ، یہاں تک کہ آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. پھر آپ اس طرف آئے ہیں شام میں سے، پھر یہ حجاز مقدس، اور یہاں تشریف لا کے آپ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی.